علامہ احسان علی ظہیر شہید کے بارے میں کون نہیں جانتا ہوگا، لیکن میں پھر بھی چاہوں گا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا اپنا ابتدائی سفر کہاں سے تھا، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور پھر یہ جماعت کیسے بنائی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروغ بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ تو بنیادی طور کے اوپر جو بچپن تھا وہ علامہ احسان علی ظہیر ساری دنیا جیسے کہ آپ نے کہا جانتی ہے، انہی کی تربیت کے اندر آنکھ کھولی تو اول جو تعلیم حاصل کی کرسچن ماڈل سکول میں پہلی سے لے کے 5ویں تک میں پڑھا ہوں، اور جس وقت میں 4th میں تھا تو اس وقت بلاسٹ ہو گیا اور والد صاحب کی شہادت ہو گئی 87 میں۔ تو اس کے بعد میں نے 4th اور 5th کرسچن سے کی، تو والدہ نے یہ خواہش کی کہ کوئی ایک بچہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے کرسچن سے 5ویں جماعت سے اٹھا کر لسوڑیوں والی مسجد ہے، اہل حدیثوں کا بڑا مشہور مدرسہ شیراں والا گھاٹی کے قریب، وہاں پہ ہماری جماعت کے قاری ادریس آسم صاحب بڑے مشہور قاری گزرے ہیں، تو ان کے پاس انہوں نے مجھے داخل کرایا۔ وہاں سے میں نے قرآن پاک اور تجوید کی تعلیم حاصل کی۔ تو پھر 8ویں جماعت میں 3 سال بعد داخل ہوا، تو ایم کیو فاؤنڈیشن ایک سکول ہوتا ہے شاہ جمال کے اندر، 2 سال میں وہاں پہ پڑھا۔ تو پھر کرسنٹ کالج میں آ گیا، FSc پری میڈیکل میں نے کرسنٹ کالج سے کی۔ تو اس وقت ڈاکٹر بننے کا بڑا، آپ کو پتہ ہے آج اس عرصے میں بڑا کریز ہوا کرتا تھا، تو کچھ نمبر ڈاکٹر یعنی MBBS کے اندر جو داخلے کی ریکوائرمنٹ تھی اس سے کم آئے، تو میں نے سوچا BSc زولوجی باٹنی اسٹیٹ میں دوبارہ کر کے گورنمنٹ کالج سے تو دوبارہ ڈاکٹر بنیں گے۔ BSc کے بعد بھی تب داخلے ہوا کرتے تھے، تو FSc کرسنٹ سے کرنے کے بعد BSc زولوجی باٹنی اسٹیٹ گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے لائف کے اندر کچھ تبدیلی اور تغیر ایسا ہوا کہ میں نے یہ سوچا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی، حفظ قرآن تو ابتدائی تعلیم تھی، تو میں نے جامعہ رحمانیہ اہل حدیثوں کا بڑا مشہور مدرسہ گارڈن ٹاؤن، وہاں پہ مولانا رمضان سلفی صاحب کے پاس، مولانا شفیق مدنی صاحب کے بعد میں نے دانو تلمس کو 2 سال طے کیا ایکسکلوسیو طور کے اوپر، اور اس کے بعد میں نے گریجویشن کے بعد MA میس کمیونیکیشن یہاں پنجاب یونیورسٹی سے کیا، اور اس دور کے اندر یہاں کے جو اساتذہ تھے ڈاکٹر مسکین علی حجازی صاحب اور ڈاکٹر مغیث صاحب اور شفیق جلندری صاحب، پروفیسر حسن اختر ناز صاحب، یعنی سارے جید جو مانے تانے یہ صحافت کے نام تھے، وہ سارے ان سے میں نے میس کمیونیکیشن میں یہاں پہ ماسٹرز کیا، تو میرا داخلہ مدینہ یونیورسٹی میں بھی ہو گیا۔ تو میں 2 سال پھر مہد اللغہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا اور وفاق المدارس کی تعلیم، دینی تعلیم ساتھ ساتھ جاری رکھی۔ اس کے بعد 1 ماسٹر 2 ماسٹر 4 میرے پاس ماسٹرز کی ڈگریاں تھی، پھر LLB کا شوق چرایا، وہ بھی کر لی۔ تو ہمارے جو اول دور تھا نا، میرا رول نمبر 1 تھا، میں نے PhD کے اندر پنجاب یونیورسٹی میں اپلائی کیا، لیکن ہمارے اس دور میں نا فروغ بھائی ماسٹرز کا کریز ہوا کرتا ہے، کس کے 6 ماسٹرز ہیں، کس کے 4 ماسٹرز ہیں، کس کے 5، ڈبل MA کا ایک بڑا کنسیپٹ تھا۔ تو وہ PhD اس ٹائم نہیں کی، لیکن بعد میں خیال آیا کہ یہ اب PhD بھی کر لینی چاہیے، پھر میں نے فل کیا سرگودا یونیورسٹی سے، اور اب PhD کر رہا ہوں UL یونیورسٹی سے الحمدللہ۔ PhD کا جو کورس ورک وغیرہ سارا مکمل ہے، تھیسس مکمل ہو چکا ہے، اب صرف انشاءاللہ اس کا مناقشہ باقی ہے۔ تو 5-6 ماسٹرز کیے ہیں آپ نے؟ جی۔ میرے خیال علامہ ابتسام علی ظہیر ان کے بھی کافی درجنوں ہیں، ان کے 10 سے زیادہ۔ 10 سے زیادہ۔ جی۔ یہ وہی اس وقت کا تھا یا یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں؟ بس آپ یہ سمجھیں کہ والد صاحب نے اصل میں ساتھ کیے ہوئے تھے، تو وہ ایک، اور ہمارے دور میں یہ آپ کو پتہ بھی کریز بھی ہوتا تھا، ٹرینڈ بھی یہ تھا، ماسٹرز کی اہمیت ڈاکٹر سے بھی زیادہ ہوا کرتی، PhD تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو حالانکہ 2003 کے اندر میرا رول نمبر 1 آیا پنجاب یونیورسٹی میں جو PhD کے لیے، تب MPhil بھی نہیں تھا ہوتا، MA اسلامیات اور MA عربی جس نے کیا ہوتا اس کو ڈائریکٹ PhD میں داخلہ مل جاتا، لیکن خیر وہ سفر بھی اللہ نے اب آسان کر دیا۔